23 نومبر 1972 میرے والد باہر سے اندر آئے، مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے کہ تم مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جاؤ۔ میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل تھی۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ خواب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ چپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اور انسان سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ایک خوفناک آواز آئی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگے گی، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا، ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا۔ بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے۔ لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہی، جو کانپیں ٹانگتی رہی موت کے ڈر سے۔ آج اسرائیل میں بھی پتہ لگ جانا ہے کدھر گئے بادشاہ، کدھر گئے ظالم فرعون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں تو پتہ ہی نہیں لگا، 2 گھنٹے ہو گئے، تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں؟ زندگی کے میلے ہیں۔ جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا، کیا پتہ زندگی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يفعل ما يشاء وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن
ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا۔ 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں، ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا، تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کی یہ تینوں کیا پوچھنا ہے، سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے، میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو، دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتا ہے میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے اندر ویٹیا ہے، ہوں تو ملا مرنا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کی ہے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں، تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے یہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے، پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جاؤ۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے، تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی، تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز،
تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے. 1971 کی بات ہے. 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا. کہنے لگے جاؤ میں راضی ہوں. تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نعم میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا.